غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے گندگی جمتی جاتی ہے، جم 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 کے پھر انسان جانور بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو صاف کر دے، صاف کر دے، کوئی سمجھانے والا میسر آ جائے، یہ کیوں یہ پہلے تصوف کا زمانہ تھا نا، تو تصوف میں کیوں مرشد بناتے تھے، پیر بناتے تھے، مرشد کیوں، کیا کرتے تھے مرشد، کیوں پیر پکڑتے تھے؟ وہ اسی لیے کہ وہ مرشد پیر جو تھے وہ صفائی کر کے اوپر کا گند اتار کے نیچے سے ہیرا نکالتے تھے۔ وقت اس زمانے میں کوئی مرشد شاید ہی کوئی اویلیبل، شاید ہی کوئی ہو، اللہ ہی جانے، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، ایک دو دیکھے تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت تو سارا مال 2 نمبر ہی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ انسان کو انسان بنانے کی بڑی زبردست محنت ہے، اگر محنت کر لو تو پھر یہ کمال ہے، پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ پھر تبھی تو اللہ نے کہا تھا فرشتوں کا سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، جس انسان کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ نہیں، یہ انسان ہوتے ہو؟ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے، جن کی زبان پہ سچائی ہوتی ہے، جن کے کان حرام سے پاک ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے، جن کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی کی بھی چیز کے بارے میں کبھی آخرت کا سودا نہیں کرتے۔ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی، انہوں نے کہا صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے، صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کے دل میں اللہ تھا، آخرت تھی، اللہ اور آخرت دل میں تھے، دنیا ہاتھ میں تھی۔ جہاں آخرت پہ چوٹ پڑتی تھی دنیا کی وجہ سے، وہ دنیا پھینک دیتے تھے، اور ہمارے دل میں دنیا ہے، دین اور اللہ ہاتھ میں ہے۔ ہماری دنیا پہ چوٹ پڑتی ہے تو فوراً دین اور اللہ کو پڑے پھینک دیتے ہیں۔ سمجھ بھی نہیں آتی بات، سمجھ بھی نہیں آتی، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے سب کچھ ہی ہار جاتے ہیں۔ جو انسان بنا نہیں ہے میرے دوستو، وہ تھوڑے سے نفع کے لیے سب کچھ ہی ہار جائے گا۔ 10 منٹ کے مزے کے لیے سارا 2 جہان ہار گئے، چند پیسوں کے لیے 2 جہان ہار گئے۔ کیوں؟ سیکھا نہیں۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے میرے دوستو۔ یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے چیختا رہتا ہوں، ہم نہیں سیکھ رہے، ہم نہیں سیکھ رہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کہاں دین سیکھ رہے ہیں ہم؟ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایمان کہاں سیکھ رہے ہیں؟ کون سی جگہ سے ایمان سیکھ رہے ہیں؟ کہ جی کہ میں بڑے ایمان والا بن جاؤں گا۔ کیسے بنو گے ایمان والے؟ کہاں سیکھ رہے ہو؟ کوئی ہے ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں سے ایمان سیکھ رہے ہو؟ خراد کا کام سیکھنے والے، خراد کا کام بچوں کو چھوڑا، ہوٹلوں پہ بچوں کو چھوڑا، یہ ہوٹلوں کا کام سیکھ رہے ہیں، درزیوں کا کام سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ سارے کام سیکھ رہے ہیں۔ ایک نائی سے بال کٹا رہا تھا، ایک ہمارا دوست نائی سے بال کٹا رہا تھا، نائی بال کٹا رہا، اس نے کہا کتنا وقت ہو گیا تمہیں بال کاٹتے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے میرا خیال ہے کہ 3-4 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تو تم کاریگر بن گئے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لے 4 سال کوئی بال کٹنے سیکھتا ہے؟ بال کاٹنے سیکھنے کے لیے تو عمریں لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ظالمہ، بال کاٹنے سیکھنے عمریں لگ جاتی ہیں، تو بتاؤ ایمان کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ ایمان سیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اور ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں کہ ایمان بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے۔ اتنا گر گئے، دور اتنا گر گیا کہ کس سے بات کرو کہ ایمان سیکھنے کے تو وہ کی ہوتا ہے، کتوں سیکھی جائے؟ ایمان کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ بنا ہوا انسان، ایک بنا ہوا انسان جو ہوتا ہے نا،
اس سے پوری دنیا میں خیریں پھیلتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی آدمی تھے، ایک ہی انسان تھے، وہ بہت سارے ایک ہی تھے، عمر ایک ہے، بنا ہوا ہے۔ جو بن گیا اس کو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر تھا۔ یعنی یہ دنیا کے آخری کمپلیمنٹس ہیں، اس سے آگے کمپلیمنٹس نہیں ہو سکتے دنیا میں، یہ اینڈ ہے۔ اور کمپلیمنٹ دینے والا کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دے رہے ہیں کمپلیمنٹ کو، ایم اے نہیں کہہ رہے۔ کیا تھا ان میں؟ عمر کیا تھے؟ اور وہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ وہ کہتے تھے عمر تیری خالہ تمہیں یہ کہا کرتی تھی، عمر تیری خالہ تمہیں یہ کہا کرتی تھی کہ تم اتنے نادان ہو، اتنے کم عقل ہو کہ تمہیں بکریاں بھی چرانی نہیں آتی، اتنے نادان ہو تم، اتنے کم عقل ہو۔ لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا تو جب انہوں نے میری تربیت فرمائی تو اوپر سے جب اس کو ترچ کے جب اوپر سے ہٹایا تو نیچے سے ہیرا نکل آیا۔